صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يعاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اور یقین نہ کرو ان لوگوں کا جو تمہارے دین کے پیرو نہیں۔ آپ فرما دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور کیوں یقین کاہے کا نہ لاؤ اس کا کہ کسی کو ملے جیسا تمہیں یا کوئی تم پر حجت لا سکے تمہارے رب کے پاس۔ تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے، جسے چاہے عطا کرے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے، اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ۔ میں آج آپ کو جس آیت کی تلاوت کیا اس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیں، قل ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، اللہ کے دست قدرت میں۔ یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ فضل کیا چیز ہے؟ یہ ہم تو دعاؤں میں کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، آج میں بتاؤں آپ کو فضل کیا ہے۔ فضل اور عدل دو چیزوں کو یاد رکھیں دماغ میں۔ فضل ہم دعا کرتے ہیں، ابھی مسجد سے آپ نکلیں گے یہی کہیں گے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمت، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا اور تیری رحمت کا۔ یہ فضل ہے کیا؟ فضل اور عدل۔ مثال کے طور پر میرے پاس دو لڑکے تھے، ایک زید اور ایک خالد۔ دونوں میں سے خالد نام کا جو لڑکا تھا اس نے کام بہت کیا۔ میرے پاس 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی اس نے کیا تو میں نے اس کو 8,000 روپے دے دیے خالد کو۔ اور ایک تھا زید جس نے کام نہیں کیا، دن بھر کام تو نہیں کیا، اس کو بھی میں نے 8,000 دیے۔ فرق آپ سمجھے؟ تو خالد کو کام کرنے پر میں نے 8,000 دیے، یہ میرا عدل ہے، اور زید کو بغیر اس کے حق کے دے دیا، یہی فضل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ فضل بغیر مستحق ہونے کے بھی دے دیا جائے تو اسے فضل کہا جاتا ہے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے یہ اس کا فضل ہے، ہمارا تو حق ہی نہیں بنتا، ہمارا تو حق ہی نہیں بنتا۔ استحقاق الگ چیز ہے، حق اس کو کہیں گے کہ میں کچھ اللہ تعالیٰ کو اس کے بتائی ہوئی چیزیں پوری کر کے دے دیا ہوں، پھر میں مانگوں کہ مولا تو نے جو جو فرمایا تھا میں سب کر کے دے دیا، اب تو بھی اپنی شان کے مطابق دے دے۔ عدل کی بات ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں شاید ہم میں سے کوئی اس کی عدل مانگنے کا حق رکھتا ہی نہیں۔ یہاں فضل ہی ہم سوال کر سکتے ہیں، اور رب تعالیٰ اب تک جو ہمیں زندگی دیا ہے یہ اس کا فضل ہی ہے۔ اگر وہ عدل کرنے پر آئے، مثال میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا، چلیں رب تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا دیا ہے،
سب دیا ہے. ایک بات یاد رکھنا, یہ سب امانت ہے, یہ قرضے میں ملی ہوئی آپ کو. آپ کی ناک, آپ کی زبان, آپ کے دانت, آپ کے کان, آپ کے ہاتھ پیر, ساری چیزیں جو رب نے دیا ہے یہ امانت کے طور پر دیا ہے, لوٹانا ہے اس کو واپس. اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں کہ شریعت اسلامیہ میں پارٹ کا ٹرانسفر جائز نہیں. یعنی آج بہت سارے لوگ کڈنی ٹرانسفر کی بات کرتے ہیں, آئی ڈونیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, یہ جائز نہیں ہمارے. کیوں نہیں جائز ہے؟ آپ اپنی کڈنی نہ دیں کسی کو. اب مجھے آپ کے ہاتھ کی ضرورت ہے, کاٹ کے دے دو گے آپ؟ مجھے پیروں کی ضرورت ہے, آپ کاٹ کے دے دو گے؟ نہیں دیں گے. آپ کے پاس بھی دو ہی ہیں, میرے پاس مجھے بھی دو کی ضرورت ہو تو کیسے؟ اب آپ کو دینے کی اجازت اسلام نے نہیں دی. کیوں؟ ہو سکتا ہے آپ یہ سوال کریں, بھائی میرا جسم ہے, میں جسے چاہے دے دوں, میں اپنی آنکھ بھی دے دوں, میں کسی کو اپنے دانت بھی دے دوں, کسی کو ہاتھ بھی دے دوں, پیر بھی دے دوں. نہیں, یہاں پر ایک فارمولا مجھے سمجھانے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے. اب پھر میری طرف آپ توجہ کریں. میرے پاس ایک رومال رکھا ہوا ہے, یہاں پر میرے پاس ایک رومال ہے, یہ میرا اپنا ہے. آپ میں سے کوئی بھی آئے تو میں اسے اٹھا کر کے دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا؟ میری اگر مرضی ہے تو میں اٹھا کر دے سکتا ہوں. اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے. میرے بغل میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آیا, میں نے ان کا چشمہ اٹھا کر کے ان کو دے دیا, یہ صحیح ہے؟ کیوں نہیں صحیح ہے؟ کسی اور کی چیز خیرات نہیں کی جا سکتی, اتنا تو پکا سب کو معلوم ہے. اسی طرح ہم اپنے جسم کا پارٹ کسی اور کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ جسم کے کسی بھی عضو پر ہمارا اختیار ہے ہی نہیں, یہ سب اللہ کا ہے, یہ سب اللہ کا ہے. اب اللہ تعالی کی یہ تمام چیزیں کسی اور کو دے سکتے ہم؟ اچھا, نہیں دے سکتے. خیر, اب آپ سنیے, ہمارے پاس یہ سب چیزیں امانت میں دیے ہیں, رب تعالیٰ نے دی ہیں. عدل اور فضل کی بات میں کہہ رہا ہوں, عدل اور فضل. اللہ نے یہ سب نعمتیں دی, آنکھ, کان, ناک, یہ جسمانی یہ نعمتیں ہوئی. اس کے علاوہ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ آپ کو جو سانس مفت میں ملی ہے, بغیر محنت کے اللہ نے آپ کے ناک کے سامنے رکھا ہے ہواؤں کو. جہاں پر بھی جائیں گے آپ, پانی کے لیے تلاش کرنا پڑ سکتا ہے, کھانے کے لیے, ہوا کے لیے نہیں. جہاں پر بھی ہے مولا وہاں تک خود پہنچا رہا ہے. یہ نعمت ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ پھر اولاد کی نعمت الگ, ماں باپ کی نعمت الگ, رشتہ داروں کی نعمت الگ, پھر اگر مال دیا ہے تو وہ نعمت الگ, خوبصورتی دیا ہے تو وہ نعمت الگ. ساری نعمتیں, اس کا شمار ہم نہیں کر سکتے. لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اللہ تعالی یہ فرما دے کہ ہر نعمت کے بدلے ایک ایک نماز پڑھتا جا, جتنی نعمتیں میں نے پڑھی ہیں دی ہیں, اب دن میں 5 وقت کی نمازیں ہیں. اب انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ میری کمپنی میں کام کرنے والا 5 گھنٹے ڈیوٹی کرے تو میں اسے مہینے میں 10,000 دوں گا, اور اگر 1 گھنٹہ کم کرے تو تنخواہ کاٹنے کا حق ہے یا نہیں مجھ کو؟ ہے؟ کوئی اعتراض ہے کسی کو؟ آپ بھی جس جگہ کام کر رہے ہیں, اگر آپ ہاف ڈے کام کیے ہیں تو کمپنی والا تنخواہ کاٹ سکتا ہے کہ نہیں؟ کاٹنے کا حق ہے اس کو. تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ اختیار ہے, انصاف کے اعتبار سے دیکھا جائے, کہ اگر اس کی ڈیوٹی پر بندہ نہیں آیا 5 وقتوں میں, اس کو ناک کاٹنے کا بھی اختیار ہے, کان کاٹنے کا بھی اختیار ہے, وہ کاٹ سکتا ہے. اور پھر ایسا اگر کرنے لگتا رب تعالیٰ کہ تم ایک نماز چھوڑو گے تو ایک دانت جھڑ جائے گا, شاید ہمارے پورے دانت جھڑے ہوتے آج. اگر رب تبارک و تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ ایک نماز ترک کرو گے تو ناک کٹ جائے گی, دوسری ترک کرو گے تو آنکھ پھوڑ دی جائے گی, تیسری ترک کرو گے تو کان نکال لیے جائیں گے, چوتھی ترک کرو گے تو ہاتھ کاٹ لیے جائیں گے, شاید پھر ہم لوگ مرغی کے چوزے کی طرح باقی رہ جائیں, پھر کچھ بھی نہیں رہتا. اتنی ڈیوٹی پہ ہم لوگوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں فرائض میں کوتاہی کی ہے. اگر وہ عدل کرے تو یہ سب چیزوں کے ہم مستحق ہیں, یعنی ہر سزا کے مستحق ہیں,
ہر سزا. اگر وہ کچھ نہ دے کر کے حکم دیتا کہ تم عبادت کرتے رہو تو بات الگ. ساری چیزیں دے کر کے وہ کہہ رہا ہے کہ عبادت کرو, تو اب پھر بھی بندہ نہ کرے تو رب تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے. مولا تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ہے, وہ جب چاہے بندوں کو جو کرے, لیکن نہیں کرتا. کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, صحیح سلامت رکھا ہے, برسوں سے نماز نہیں پڑھ رہا, بندہ صحت مند ہے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, کھانا بھی پہنچ رہا ہے, ہوا بھی پہنچ رہی ہے, پانی بھی پہنچ رہا ہے, سب چیزیں ٹھیک ٹھاک ہے. اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو, بندہ جس چیز کا حق نہیں رکھتا وہ چیز بندے کو دے دی جائے, اسی کو فضل کہا جاتا ہے. اب سمجھ میں آئی بات؟ اب آپ اپنی زندگی میں تلاش کریں کہ مولا نے آپ کے ساتھ عدل کیا ہے کہ فضل کیا ہے. شاید کسی ایک کی زبان سے بھی یہ نہیں نکلے گا کہ ہمیں اپنی محنت کا ملا ہے. نہیں, ہماری محنت کا نہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل کا ملا ہوا ہے جو کچھ بھی ملا ہے. ویسے دیکھا جائے اگر اچھا چلو ٹھیک ہے, آپ نے پوری نمازیں اب تک پابندی سے پڑھ لی, کوئی ہوں گے میں کسی کی کوئی نماز چھوٹی نہیں, کوئی گناہ نہیں کیے, لیکن کیا تمہارے وضو صحیح ہیں اس کی گارنٹی ہے تمہارے پاس؟ تمہارے سجدے پورے برابر ہو چکے ہیں اس کی گارنٹی ہے تمہارے پاس؟ قرآن کی قرات تلاوت صحیح کر لیا آپ نے مخرج کے ساتھ, یہ گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ ویسے دیکھا جائے تو اتنی کوتاہیاں ہیں. میں وہی کہا کرتا ہوں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اگر انصاف کے ترازو میں لایا جائے تو کہ پورے تو پورے چھٹ جائیں گے. اس کا وضو صحیح نہیں ہے, اس کا پیر تو سوکھا ہوا تھا, اس نے تو چہرہ پورا دھویا ہی نہیں, وضو نہیں تو نماز نہیں. اور پھر اگر چلو وضو پورا پکا کر کے آیا ہے, کپڑے پر کہیں نجاست لگی ہے تو نماز نہیں. کپڑا بھی صاف ستھرا لے کر کے آیا ہے, نماز میں کھڑا ہے, سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں صحیح کر پا رہا ہے تو نماز نہیں. اگر کر لیا رکوع میں پورا جھکا نہیں تو نماز نہیں. رکوع صحیح ہو گیا, سجدے میں پیر اٹھا لیا تو نماز گئی. کتنی جگہ پر ہے. اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری نمازیں صرف فضل الہی پر موقوف ہے. میرا یہ یقین کہتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اگر انصاف کرنے پر آئے تو ہماری کوئی نماز ترازو میں آئی نہیں پائے گی. وہ رب تعالیٰ دلوں کو دیکھ رہا ہے کہ بندہ سیکھا کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی میرا خوف لے کر مسجد میں جھک جاتا ہے, اس کی نمازیں قبول کی دیا ہیں. بس میرے مولا تعالیٰ کے فضل کی یہ بات ہے. آج تک عزیزان گرامی وہی رب تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں اپنے کلام, قل ان الفضل بید اللہ, اے محبوب آپ فرما دیں فضل کرنا تو رب کے ہی ہاتھ میں ہے, رب کے دست قدرت. بنی اسرائیل میں ایک شخص دیکھیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 200 سال عبادت کیا تھا اس نے, ایک وقت کی بھی نماز ترک نہیں کیا تھا. 200 سال نماز پڑھنے والا. اس کے انتقال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں, اس بندے نے نمازیں پوری پڑھی, پھر بھی میں اس پر فضل کرتا ہوں, اسے جنت بھیج دو, میرے فضل سے اسے جنت بھیجو. وہ بندہ وہاں کھڑا ہوا اور کہا کہ مولا اگر تو عدل کرے گا تب بھی میں جنت میں ہی جاؤں گا, اگر تو عدل کرے گا انصاف کرے گا تب بھی میں جنت. یہ غرور ہے, گھمنڈ ہے. رب نے فرمایا ٹھیک ہے, فضل کو ہٹا دو اور عدل کرو, اس کی عبادتیں لائی جائیں. سب لائے گئے, زندگی کے سب اعمال کو اب تولا جائے گا کیا 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 ہے. اب اس نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کرنے کا اس کو ایک زوم تھا, لیکن اپنی جوانی کے عالم میں وہ ایک مرتبہ کسی باغیچے سے گزر رہا تھا. اس باغیچے میں سے اس نے ایک کاڑی اٹھائی اور دانت میں خلال کرنے لگا اور کرتے کرتے گزر گیا. رب تعالیٰ نے اسی پر اس کی پکڑ کی. بتا یہ باغیچے کے مالک سے تو نے اجازت لی تھی یا نہیں تھی؟ کہا اس چیز کی کیا اجازت؟ کہا نہیں, اس مالک کو بلایا جائے. اب وہ باغیچے کے مالک کو بلایا گیا. یہ تیرے باغ کی ایک چیز اٹھا چکا ہے, تیرے پوچھے بغیر, کیا تو اسے معاف کرے گا؟ وہاں کوئی معاف نہیں کرنے والا ہے, سب کو چاہیے نیکیاں. پوچھا رب تعالیٰ نے تو اس سے کیا چاہتا ہے؟ باغیچے کے مالک نے کہا مولا اس کی نیکیاں مجھے دیتے ہیں.
اس کی عبادتیں مجھے دیتے. رب تبارک و تعالیٰ نے اب عدل فرمایا, تو نے اس کا حق لیا ہے, اب اس کے حق کے بدلے اس کی پوری 200 سالہ عبادتیں دے دی گئی. اب اس سے کہا گیا کہ اب تیرے پاس کیا ہے تولا جائے. کچھ نہیں تھا. اب جہنم میں اسے اوندھے منہ ڈال دیا گیا, کچھ نہیں تھا. میرے عزیزوں, کسی کو یہ زوم اور گھمنڈ بھی نہ آئے کہ میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے, اتنی عبادتیں کر لی, تو مولا اگر عدل کرے گا تو بھی اب میں جنت میں جانے والا ہوں. نہ, ہمیں اس وقت بھی رب کے فضل کی ضرورت ہے. مولا تعالیٰ کا فضل ہی ہمیں بخشوا سکتا ہے, وہ جس وقت رحم کر جائے. ورنہ سیدنا ابو بکر صدیق, حضرت عمر ابن خطاب, عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حیدر کرار جیسے بڑے بڑے صحابہ کیوں رویا کرتے تھے؟ ان کے دامن میں کچھ گناہ تھے؟ بہت پاکیزہ لوگ ہیں, بہت پاکیزہ لوگ ہیں, لیکن روتے تھے کہ اگر عدل ہم پر کر دیا جائے تو پھر ہم بھی نہیں, بلکہ مولا کے فضل کے متلاشی تھے. میاں میں آپ کو کیا بتا دوں, ہماری نمازیں کتنی ہوں گی, ہمارے اعمال کتنے ہوں گے. غرور اور تکبر اور گھمنڈ کی وجہ کیا ہے؟ بعض لوگوں میں یہ چیز آ جاتی ہے. آپ نے مغرب بھی پڑھی, عشاء بھی پڑھی, کسی کو دیکھا وہ مغرب میں آیا نہیں تھا تو اس کو تانا مارنے لگ گئے, ارے یار یہ تو نماز بے نمازی ہے, بے نمازی ہے. تم نے 2 نمازیں کیا پڑھی, وہ بے نمازی ہو گیا. اپنے آپ کے متعلق بھی یہ سوچتے رہو کہ کہیں یہ میری 2 نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئی, برباد تو نہیں ہو گئی. کیا خبر, کل قیامت کے دن پتہ چلنے والا ہے. تو یہ عبادت کا غرور بھی نہ آنے پائے کسی کے اندر کہ میں پوری نمازیں پڑھ لیتا ہوں, اور جو نہیں پڑھتا اس کو حقارت سے مت دیکھو. کب رب تعالیٰ کس کے دل کو بدل دے, کب کس کو ہدایت عطا کرے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ایسے بہت سارے لوگ بچپن سے نماز پڑھتے رہے, لیکن ایک بشر حافی وہ ہیں جو بغداد کے زندگی بھر شراب پیتے رہے, اور ایک ادا رب تعالیٰ کو ان کی پسند کے آئی کہ ان کو زمانے کا قطب بنا دیا. پھر وہ بشر حافی کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے. یہاں پر عبادت کا غرور نہ آنے پائے. میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہماری عبادتیں ہیں کتنی, اگر دیکھا جائے, کاؤنٹنگ کی جائے, کچھ نہ ہو کر کے اگر غرور آتا ہے تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے. مگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس جگہ وہ دفن ہے, جہاں بغداد میں ان کی قبر پاک ہے, 6000 ختم قرآن انہوں نے کیے. قرآن پاک شاید آپ سال میں ایک نہیں کر پاتے ہوں گے, انہوں نے زندگی میں 6000 ختم قرآن کیے ہیں. اس سے زیادہ کیے ہوں گے, لیکن جس جگہ دفن ہوئے وہاں 6000 ختم قرآن. اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا رمضان کے پورے مہینے میں 61 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. 61 مرتبہ پورا ختم قرآن کرتے. دن میں 1 قرآن ختم, رات میں 1 ختم, اور پورے مہینے کی تراویح میں 1 ختم قرآن. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا. اس کے علاوہ 40 سال آپ نے فجر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھی, اور ایک روایت میں ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. 40 سال. سنیے آپ ان کی نیکیاں, 6000 ختم قرآن, رمضان کی عبادت الگ, 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز, اور اس کے علاوہ آپ نے تقریباً 1000 ایسے شاگرد پیدا کیے جو اپنے وقت کے محدث بنے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بڑے بڑے محدثین بنے, یہ الگ بات. پھر تقریباً 80 لاکھ مسئلوں کا حل آپ نے بتایا. یہ سارا ذخیرہ انبار ہے نیکیوں کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس. اس کے باوجود کتابوں میں لکھا ہے جبکہ آپ کی عمر پاک 80 سال کے قریب تھی, مسجد میں آ کر عشاء کے بعد روتے ہوئے کھڑے ہیں, اور اتنا روئے کہ چہرہ بھیگ گیا تھا. پیچھے سے کوئی ان کے شاگرد سن رہے ہیں, ہمارا امام کیا دعا کر رہا ہے, کس چیز کو مانگ رہا ہے رب سے. پیچھے سننے والے کہتے ہیں ہمارا کلیجہ منہ کو آ جائے ان کی باتیں سن کر. یوں کہتے ہیں بارگاہ رب العزت میں, اے مولا
ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہوگی، ورنہ مجھ جیسا بخشے جانے کے قابل نہیں۔ اللہ اکبر، سراج الامہ، امام الامہ، فقیہ اعظم، کروڑوں مسلمان جس کی اقتدا کر رہے ہیں، ہم سب انہی کے مقلد میں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں مولا قیامت کے دن میری بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہوگی، ورنہ میرے پاس ہے کیا؟ اے رب العالمین، تو نے تو فرمایا سفید داڑھی والے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے، یہ اللہ نے فرمایا سفید داڑھی والے کو عذاب دینے میں مولا فرماتا مجھے حیا آتی ہے۔ اب امام اعظم کہتے ہیں اے رب العالمین، میرے پاس سفید داڑھی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، محض تو میری سفید داڑھی کو دیکھ اور اپنے فضل سے مجھے معاف کر دے۔ اب ان کو فضل الہی کی ضرورت ہے تو ہم جیسے نکموں کو کتنی ضرورت ہوگی۔ میرے رب قدیر کے محتاج بنے رہو، اس کے فضل کے متلاشی رہو ہمیشہ۔ اور اس نے یہاں آیت کریمہ میں جو فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیں فضل کرنا تو صرف رب کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے فضل عطا کرے۔ لیکن اب تک ہم محسوس یہ کرتے ہیں کہ تقریباً سب کی زندگی میں رب نے فضل کیا ہے، سب کی زندگیوں میں فضل کیا ہے، لیکن انسان شکایتی بہت ہے، شاکی ہے، ناشکرا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ملنے والی اس کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر بے صبرا ہے۔ اپنی زندگی میں آئے ہوئے ایک بخار سے تل ملا جاتا ہے اور ہزاروں کو بیان کر دیتا ہے کہ میرا دھندا بند ہو چکا۔ ایک بار کیا روزی بند ہوئی، کئی لوگوں کو اس نے سنا دیا۔ ایک بار سردی بخار آئی تو کئی لوگوں کو سنایا، لیکن ہائے افسوس وہی بندہ رب تعالیٰ جو صبح سے شام تک کھلا پلا رہا ہے، زندگی بھر نعمتیں دیا، ان نعمتوں کا چرچا کیوں نہیں کرتا؟ کبھی یہ کیوں نہیں کہتا کہ مولا نے آج میرے گھر میں بہت نعمت دی؟ آ کر کے کبھی کہا سب کے سامنے یہ دیکھو رب نے مجھے کیسے کپڑے پہنائے، شکر ہے مولا کا۔ جس دن پھٹے تو دیکھو کتنوں کو بتاتا ہے، جس دن گھر میں کوئی مصیبت آئے تو کئی لوگوں کے پاس ہاتھ پھیل گئے۔ یعنی کہیں تو ایسا ہے کہ بندہ خود رب تعالیٰ کے ساتھ دغلی پالیسی کھیل رہا ہے کہ جب نعمتیں ملتی رہیں تو ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، شکر کی بھی ضرورت نہیں سمجھتا، اور جب مصیبت آئے تو سارے لوگوں کے ہاں چرچا کرے۔ بتاؤ کیا انصاف ہے؟ یہ میرے رب تعالیٰ کی عطاؤں پر ہماری طرف سے انصاف ہے؟ ورنہ دیکھا جائے میں سمجھتا ہوں ہمارے گناہوں کے اعتبار سے سال کے 12 مہینوں میں 11 مہینے وہ رب چاہے تو بیمار سلا کر کے رکھے، تب بھی اس کا انصاف ہے، تب بھی اس کا عدل ہے، کیونکہ ہم اتنے مستحق ہیں ہمارے گناہوں کے۔ ہمارے گناہوں کی سزا اگر وہ دینے پر آئے تو 11 مہینے وہ سلا کر کے رکھ سکتا ہے، نہیں رکھا اس نے۔ ہماری زندگی کے اکثر ایام ہمیں صحت میں رکھتا ہے، تندرستی میں رکھتا ہے، ہمارے ہاتھ سلامت ہیں، ہمارے پیر سلامت ہیں۔ مجھے بات یاد آتی ہے، ہمارے ایک بزرگ، ان کی عمر پاک 76 سال کی قریب ہو گئی تھی، اور آخری عمر میں تقریباً شاید 2 سال وہ بیمار، 2-2.5 سال بہت بیمار رہے۔ تو میں خود ان کے پاس حاضر تھا اور میں نے کہا بھی کہ کتنی تکلیف آپ اٹھا رہے ہیں، ہاسپٹل کے چکر، اور بہت تکلیف ہوتی تھی، بہت تکلیف دہ مرض تھا، بیمار ایسے رہتے تھے کہ ان کو آواز نہیں نکل پاتی تھی۔ میں نے صرف ان سے یہ کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور آئیں اور دعا کریں۔ وہ اچھے عامل بھی تھے، عالم بھی تھے، بزرگ تھے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ رب تعالیٰ کے حضور میری بیماری کی شکایت کرنے میں شرم آتی ہے کہ اس نے 70 سال صحت مندی میں رکھا، 2 سال اگر سلایا تو کون سی بڑی بات ہے۔ اس دن واقعی ایمان تازہ ہو گیا سن کر کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جن کا یہ الحمدللہ عمل ہے کہ ہم اپنی مصیبت کو رب تعالیٰ کے حضور کیوں ذکر کریں، وہ خود دیتا ہے اور جانتا بھی ہے، اسی کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ اگر اس کو میرا مصیبت میں رہنا پسند ہے تو یہی بات میرے لیے بڑی بات ہے۔ میرے عزیزو، اسی پر میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آگے رحمت کا ذکر ہے، ایک فضل، دوسرے رحمت۔
یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت جسے چاہتا ہے خاص کر کے دیتا ہے. اب یہ رحمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فضل تو میں نے بتایا، فضل کسے کہتے ہیں؟ بندہ جس چیز کا حق نہیں رکھتا وہ اسے دے دیا جائے. جیسے کافروں کو اللہ جتنی چیزیں دے رہا ہے یہ کیا ہے؟ فضل ہے. اس کے حق رکھتے ہیں، وہ زندگی بھر کبھی اس کا نام نہیں لیتے پھر بھی انہیں دیا گیا، تو یہ فضل ہے رب تعالیٰ کا. اب رحمت کسے کہا جاتا ہے انشاءاللہ کل کی تفسیر میں عرض کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. سبحان اللہ والحمد